فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم. وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلف سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. محترم و مکرم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور دیگر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتب کو حسین و جمیل طریقوں کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑے بڑے حسین و جمیل طریقوں کے ساتھ بیان کیا ہے. مگر ان قرآنی بیانات میں سے ایک عجیب بیان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے، اور وہ یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم و شان خلق کے مالک ہیں. خلق کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، خلق کی جمع اخلاق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیچر بہت اچھے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان بائی نیچر بہت اچھا ہوتا ہے وہ انسان کیسا ہوگا؟ اس کا دل کیسا ہوگا؟ جس میں حسد نہ ہو، کینی نہ ہو، برائی نہ ہو، لالچ نہ ہو، ناشکری نہ ہو، حسد نہ ہو، بلکہ اس کے اندر رحم ہو، کمزوروں پر ترس کھانے والا ہو. اور جس انسان میں ساری چیزیں ہوتی ہے ہم اسے ایک اچھا اخلاق والا انسان کہتے ہیں. جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بہترین اخلاق تھی کہ خود اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلیٰ اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے ہیں. اور آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا جس میں وہ بوڑھی اماں جس کا بوجھ بھاری ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا کر دیتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اگر محمد ملے تو اس سے بات مت کرنا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ایمان لے آتی ہے. اسی طرح دوسرا واقعہ جس میں وہ بوڑھی اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راہ چلتے گندگی ڈال دیتی تھی، وہ بھی ایمان لے آتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کرتے، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرتے، دوسروں کو معاف فرماتے، غلطی نہ ہونے پر بھی دوسروں سے معذرت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی پھولوں کی بشارت دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غلاظت پھینکی گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دشمن کے حق میں دعا مانگتے رہے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان کے دوست ہو گئے. اخلاق و شرافت کی دھجا بکھیرنے والے انسان رفعت کردار کا نمونہ بن گئے. ذرا ذرا سی بات پر قتل وغیرہ کا بازار گرم کرنے والے انسانیات اور عظمت اور تقدیرات پر ایمان لے آئے اور اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کی پسندیدار کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو اسد اللہ بن گئے، بلال آئے تو سعید بن گئے، یعنی سردار کہلائے اور جنت میں پہلے جانے کا شرف حاصل کیا. لہذا آج بھی اگر ہم دنیا میں امن و سلامتی لانا چاہتے ہیں تو جلسوں، تقریروں اور زبانی جمع الفاظوں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور دنیا کے سامنے عمل نمونہ پیش کرنا ہوگا. لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں. دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر،
باقی وسلام.